یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ ہم عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، تو بیٹی پیدا کرتا، ارے اس کے ہاتھ میں بیٹی پیدا کرنا تھا، تیرے ہاتھ میں نہ بیٹی بیٹا چل لا، نہیں ہے تیرے ہاتھ میں بھی مرد، یہ صرف رب کی دستے قدرت میں۔ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عورت کی برکت میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا پہلا بچہ لڑکی پیدا ہو، یعنی پہلے جس کی لڑکی پیدا ہو نا وہ عورت برکت والی ہے، اور تم کہتے ہو کہ لڑکی پیدا ہوئی تو موڈ خراب ہو گیا، یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ بیٹیاں بھی موڈ خراب کرتی ہے، بلکہ سچی بات ہے، بیٹیوں کو بڑا ہونے دو، موڈ خراب ہوگا نا تو بیٹی کو دیکھ کر موڈ صحیح ہو جاتا ہے۔ بیٹیاں تو موڈ اچھا کر دیتی ہے، بیٹیاں تو محبت کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو بڑا پیار کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹیاں ہمدردی کرنے والی ہوتی ہیں۔ بیٹوں میں بھی الحمدللہ یہ باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، اور آج بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ قرآن کریم نے کتنا واضح طور پر اللہ پاک ہمیں اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ رزق کے معاملے میں بھی اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے، مرضی ہے اس کی، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ وہ جس سے چاہے عزت دے، جس سے چاہے ذلت دے، جس سے چاہے بیٹا دے، جس سے چاہے بیٹی دے، جس سے چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ مرضی ہے اس کی، وہ رب ہے ہمارا، وہ مالک ہے ہمارا۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں یار، اس کے بعد بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی سوچ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، خدا نہ تو ختم کرے، یہ مطلب ایسا نہ۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں، اس کی عمر ہوگی، ہو سکتا ہے 13 14 15 سال کی ہو سکتا ہے، یا اگر اس سے چھوٹی ہے تو اس کی تربیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ اس کو اپنے ساتھ نمازیں پڑھانی ہے، اس کو اپنے ساتھ عبادت کرانی ہے، اس کو اپنے ساتھ قرآن پڑھانا ہے، اس کو پردہ، حیا کی چادر، غیر مردوں سے بچنے کا ذہن، یہ کون دے گا؟ سب سے پہلے تو ماں دے گی۔ ماں پروف کرے گی کہ بیٹی دیکھو، میں اجنبی مردوں سے بات نہیں کرتی، میں اجنبی مردوں سے دور رہتی ہوں، میں اجنبی مردوں سے کس طرح پردہ کرتی ہوں۔ ماں اپنا پریکٹیکل بتائے گی۔ پھر جیسے جیسے اس کی عمر بڑی ہوتی رہے گی، اس کو نماز، وضو، طہارت کے مسائل ماں سکھائے گی۔ سب سے بیسٹ اور سب سے فرسٹ ٹیچر ہے ماں، وہ بتائے گی۔ ماں سیکھ لے، یہ علم دین ہے، جس میں کئی علم دین فرض ہیں۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس اولاد کو کب کھانا کھلانا تھا، پانی پلانا تھا، دودھ پلانا تھا، کب نرم غذا دینی تھی، سخت غذا دینی تھی، یہ سب سیکھا۔ مگر اسے کس عمر میں دین کی کون کون سی بات دینی ہے، کیا امی نے یہ سیکھا؟ پھر آہستہ آہستہ یہ بیٹی کو فیملیئر کریں، اس کو متعارف کریں کچن سے، اس کو کر کے کام کاج کرائیں۔ جو بیٹیاں سن رہی ہیں یہ بھی میری بات کو سنیں، سمجھیں۔ آپ کی کل شادی ہو جائے گی، شادی ہو کر جب آپ سسرال میں جائیں گی تو وہاں پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا جائے گا۔ جن بچیوں کو شادی کے بعد نہ کھانا پکانے آتا ہے، نہ روٹی پکانے آتی ہے، نہ گھر کے کام کاج آتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں عموماً وہ بیٹیاں شرمندہ ہوتی ہیں سسرال میں جا کر۔ اور پھر اس کو آداب سکھائے کہ پانی کیسے دینا ہے، دسترخوان کیسے لگانا ہے۔ ان میں برداشت کی قوت پیدا کریں، ان میں ہمت پیدا کریں، ان میں عبادت کی صلاحیت پیدا کریں، عبادت کی طرف لائیں کہ آپ کی بیٹی جب شادی کے بعد سسرال میں جائے تو اس کو نماز کے لیے اٹھانا نہ پڑے، بلکہ وہ خود جا کر اپنے سسرال والوں میں نماز کی عادتیں پیدا کرے اور ان کو جا کر اٹھائے۔ تہجد گزار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، قرآن پڑھنے آتا ہو، علم دین سیکھی ہوئی ہو، سمجھی ہوئی ہو۔ اب اس کا میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں۔ جب آپ اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو ان تمام تر خصوصیات کے ساتھ اس کی تربیت کریں گے، اب جب وہ سسرال جائے گی تو وہاں جانے کے بعد اول تو اس کے شوہر پر، اس کے دیگر گھر والوں پر انشاءاللہ ایک اچھا اثر چھوڑے گی، کیونکہ وہ برداشت والی ہوگی، صبر والی ہوگی، ہمت والی ہوگی، اور وہ کام کر کے پروف کرے گی کہ میں ایک اچھی تربیت لے کر اپنے والدین کے گھر سے آئی ہوں۔ اب جب اس کے یہاں اولاد ہوگی تو اس کو اپنی تربیت پتہ ہوگی کہ مجھے میرے والدین نے کیسی تربیت کی تھی، میرے ماں باپ نے مجھے کب کس عمر میں کیا کیا سکھایا تھا، کیا کیا بتایا تھا۔ جو بھی بیٹیاں سن رہی ہیں میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ بیٹا گھر گھرستی پر دھیان دیں، بیفور میرڈ، یعنی شادی سے پہلے اس پوزیشن میں آ جائیں کہ گویا کہ جس گھر میں آپ